وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ اللہ کے خاص فضل و کرم سے اور اس کے خاص لطف و عنایت سے قرآن کریم کے مطالعے کا سلسلہ جاری ہے۔ اس کی خاص توفیق سے آج ہمارے سامنے سورہ بقرہ کی آیات 118 سے 121 تک چند مندرجات اس کے انشاءاللہ پیش نظر کیے جائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب پہ کرم فرمائے، اپنا قرآن کریم پڑھنے کی، غور کرنے کی، پھر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ بیشتر آیات سے قوم یہود، بنی اسرائیل اور منافقین کا تذکرہ جاری ہے۔ اللہ نے کس قدر انہیں اپنے فضل و کرم سے نوازا اور انہوں نے کس طرح مسلسل نافرمانیاں کی اور پھر اللہ کی سزا کے مستحق ٹھہرے۔ لطف کی بات یہ ہے کہ اللہ نے بار بار انہیں موقع فراہم کیا توبہ کا، رجوع کا، معافی مانگنے کا، لیکن پھر بھی وہ باز نہیں آتے تھے اپنی حرکات سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی، آخری پیغمبر، پوری مکمل آخری شریعت لے کے آئے۔ آپ نے پہلے انبیاء کی تصدیق فرمائی، پہلی کتابوں کی تصدیق کی، پہلی امتوں کے حالات و واقعات سامنے رکھے، لیکن جب آپ ان کو دعوت دیتے تھے وہ کوئی نہ کوئی اعتراض، کوئی بہانہ تراش لیتے تھے اور ماننے کے لیے تیار نہ ہوتے، یہاں تک کہ انہوں نے قرآن کریم کے بارے میں شک کیا، نبی کی نبوت کے بارے میں شک کیا، آپ کی دعوت پر سوالات ٹھہرائے، اٹھائے۔ تو یہاں اس روشنی میں، اس آیت مبارکہ کی روشنی میں ہم ایک نقطہ یہ سامنے رکھیں گے کہ کفار نے، اہل کتاب نے، منافقین نے، مشرکین نے، سبھی نے اللہ کو براہ راست دیکھنے اور اس سے ہم کلام ہونے کی جو ضد لگائی، اس نے کیا رنگ اختیار کیا اور اس کا کیا نتیجہ نکلا۔ تفسیر ابن ابی حاتم میں ایک روایت بیان ہوئی اور علامہ ابن کثیر نے بھی اس کو نقل کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رافع بن حریملہ ایک شخص
جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ سے کہا کہ اگر آپ اپنے دعوے کے مطابق سچے ہیں، کتنی بڑی جسارت ہے اس کلمے میں، کہہ رہا ہے کہ اگر آپ اپنے دعوے میں سچے ہیں تو پھر اللہ سے کہیے کہ وہ ہم سے بھی ہم کلام ہو۔ آپ کہتے ہیں نا کہ میں اللہ کے نبی ہوں، میرے پاس وحی آتی ہے، جبریل آتا ہے، اللہ کا کلام آتا ہے، اللہ ہم کلام ہوتا ہے، تو ہم سے کیوں نہیں ہم کلام ہوتا؟ اللہ سے کہیے کہ ہم سے ہم کلام ہو۔ تو ان کے اس سوال کو اللہ کریم نے سورہ بقرہ آیت مبارکہ نمبر 118 میں اس طرح بیان کیا ہے، وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله او تأتينا آیۃ، وہ بے علم جن کے پاس علم نہیں، پہچان نہیں، جن کو شناوری نصیب نہیں ہے، وہ یہ کہتے کہ اللہ ہم سے ہم کلام کیوں نہیں ہوتا، اور ہمارے پاس اللہ کی طرف سے آیات کیوں نہیں نازل ہوتی۔ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ، اسی طرح ان سے پہلے بھی لوگوں نے اسی طرح کی بات کی اور ان کے دل ایک جیسے ہیں، اندر ان کا ایک جیسا ہے، اندر کا بغض، اندر کا عناد، اندر کی دشمنی، اندر کی شقاوت، مخالفت ایک طرح کی۔ وہ اپنے دور میں انبیاء کے مخالف تھے، یہ اس دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسلسل مخالفت کر رہے ہیں۔ بلکہ یہ آیت مبارکہ اشارہ دے رہی ہے اس نسل کے لوگ بعد میں بھی آئیں گے اور آج بھی موجود ہیں کہ جو قرآن پر اعتراض کرتے ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ پر، حدیث مبارکہ پر سوالات اٹھاتے ہیں اور شریعت پر طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ ان کا یہ کہنا کہ ہم سے اللہ ہم کلام کیوں نہیں ہوتا، نبی سے جو ہوتا ہے، پیغمبر سے جو ہوتا ہے، ہم سے کیوں نہیں ہوتا؟ اور اسی طرح قرآن کریم نے ایک اور ان کی طرز بیان کی ہے، لولا یکلمنا اللہ او تأتینا آیۃ کذالک قال الذین من قبلہم مثل قولہم۔ یہ تو یہی آیت مبارکہ ہے سورہ بقرہ کی، اس کے ساتھ ساتھ وَإِذْ جَاءَتْهُمْ آیَةٌ قَالُوا لَن نُّؤْمِنَ حَتَّىٰ نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَا أُوتِیَ رُسُلُ اللَّهِ، جب ان کے پاس پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی آیات پیش کرتے ہیں، ان کے سامنے رکھتے ہیں، ان کا یہ کہنا ہوتا ہے لن نؤمن، ہم ایمان نہیں لائیں گے، ہم بات نہیں مانیں گے، ہم تسلیم نہیں کریں گے، حتی نؤتی مثل ما اوتی رسول اللہ، یہاں تک کہ ہمیں بھی اسی طرح کی آیات دی جائیں جس طرح آیات اللہ کے رسولوں کو ملتی ہیں۔ یعنی ہماری شرط یہ ہے ایمان لانے کی، اللہ پر، اللہ کے رسول پر، اللہ کے رسول کی دی ہوئی شریعت پر، دین پر، کتاب پر، ہماری شرط یہ ایمان لانے کی کہ اسی طرح ہمارے پاس بھی نشانیاں آئیں، اسی طرح ہمارے پاس بھی آیات نازل ہوں جس طرح رسولوں کے پاس آتی ہیں۔ اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، اللہ
اللہ فرما رہے ہیں یہ تو اللہ کو پتا ہے نا، اس کو معلوم ہے کہ اللہ نے پوری قوم میں سے کس کو منتخب کرنا ہے، کس کو مصطفیٰ بنانا ہے، کس کو مجتبیٰ بنانا ہے، کس کو امام کائنات بنانا ہے، کس کو محسن انسانیت بنانا ہے، کس کو رحمت للعالمین بنانا ہے۔ یہ تو اللہ کے فیصلے ہیں۔ تم کون ہو اعتراضات اٹھانے والے؟ اور تم اللہ کو بھی مشورہ دیتے ہو کہ وہ ہم میں سے کیوں نہیں بناتا؟ اس نے ایک در یتیم کو ہی پیغمبر بنانا تھا، اس نے ایک ایسے شخص کو بنانا تھا جس کے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے، اس نے ایک ایسے انسان کو بنانا تھا جس کو بچپن میں شفقت پدری نصیب نہیں ہوئی، جو ماں کی آغوش سے پوری طرح فائدہ نہیں اٹھا سکا۔ یہ کریم ترین رشتے بچپن میں بچھڑ گئے۔ یہ تو اللہ کے فیصلے ہیں نا۔ اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ سیصیب الذین اجرموا صغار ان اللہ وعذاب شدید بما کانوا یمکرون۔ عنقریب ان کے مکروں کی وجہ سے، عنقریب ان کی شیطانیوں کی وجہ سے، عنقریب ان کی سازشوں کی وجہ سے اللہ کی طرف سے ان پر ذلت نازل ہوگی۔ یہ جو قرآن پر، رسول پر، شریعت پر، دین پر آئے دن اعتراضات اٹھاتے رہتے ہیں، اللہ کا قانون ایک طریقہ ہے، وہ مدت عرصہ فراہم کرتا ہے سمجھنے کے لیے، ہدایت پانے کے لیے، رجوع کرنے کے لیے، بالآخر اللہ کی طرف سے پکڑ آتی ہے، پھر انسان ذلت کا شکار ہو جاتا ہے۔ وہ انسان جس نے شریعت کے بارے میں، نبوت کے بارے میں، پیغمبری کے بارے میں، رسالت کے بارے میں اعتراضات اٹھائے۔ اللہ اکبر۔ اور دوسرے مقام پہ فرمایا وَقَالُوا لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک ہمارے سامنے زمین میں سے چشمہ نہ پھوٹے۔ کبھی کہتے ہیں چشمہ پھوٹے، کبھی کہتے ہیں نہریں جاری ہوں، کبھی کہتے ہیں ہمارے سامنے یہ پہاڑ اپنی جگہ بدل لیں۔ ان ظالموں نے تو چاند کو دو ٹکڑے ہوتے دیکھا ہے، پھر بھی ایمان نہیں لائے۔ انہوں نے کون کون سے معجزات نہیں دیکھے، انہوں نے کون کون سے محیر العقول واقعات نہیں دیکھے۔ انہوں نے تو پتھروں کو نبی سے باتیں کرتے دیکھا ہے، انہوں نے تو نبی کریم کے دست مبارک سے اڑتی ہوئی خاک، اور اس خاک نے سب کو اندھا کر دیا اور راستہ دیا، یہ بھی دیکھا ہے۔ انہوں نے اپنی تمام تر سازشوں کو ناکام ہوتے دیکھا ہے، یہ بھی اللہ کے نبی کے معجزے ہیں، لیکن ایمان نہیں لا رہے، اور کہتے ہیں جب تک ہمارے سامنے، ہماری آنکھوں کے سامنے چشمہ نہیں نہ پھوٹے گا، ہم ایمان نہیں لائیں گے۔ اور ایک اور مقام پہ سورہ فرقان پہ اللہ نے فرمایا وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْنَا الْمَلَائِكَةُ أَوْ نَرَى رَبَّنَا۔ اصل میں قرآن نے ان کے اندر کی بات بیان کی ہے کہ ان لوگوں نے کہا جو ہماری ملاقات پر یقین نہیں رکھتے، ان کا خیال ہے کہ ہم دوسری مادی چیزوں کی طرح، ہم بھی مادی ہیں، ہماری بھی زندگی ختم ہو جائے گی، اور یہی زندگی آگے کون سا ہماری کوئی زندگی ہے، کون سا رب کے سامنے پیش ہونا، رب کے سامنے جانا ہے۔ انہیں ہمارے سامنے آنے کا یقین ہی نہیں ہے۔
انہیں اخروی زندگی پر، آخرت پر یقین ہی نہیں ان کا. وہ نہ قبر پہ یقین رکھتے ہیں، نہ حشر پہ یقین رکھتے ہیں، نہ اگلی زندگی پہ، نہ جنت پہ، نہ دوزخ پہ، اور نہ حساب کتاب پہ یقین رکھتے ہیں. اگر ان کا یقین ہوتا تو ویسی بات نہ کرتے. فرمایا یہ لوگ جو مایوس ہیں، بنیادی طور پر مایوسی ان کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اللہ کے فرشتے کیوں نہیں آتے؟ او نرا ربنا، ہم اپنے پروردگار کو براہ راست کیوں نہیں دیکھتے؟ اسی طرح ایک اور مقام پہ سورہ مدثر میں اللہ نے فرمایا بل یرید کل امرئ منہم ان یؤتی صحفا منشرہ. اس قوم کا ہر فرد یہ چاہتا ہے کہ ہمارے سامنے کھلے ہوئے صحیفے آ جائیں، کھلی ہوئی کتابیں ہمارے پاس بھی آئیں، ہم بھی نشانیاں دیکھیں، ہم بھی براہ راست اللہ سے ہم کلام ہوں، ہم بھی براہ راست اللہ کو دیکھیں. پھر اسی طرح سورہ نساء میں اللہ نے فرمایا یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء فقد سألوا موسیٰ اکبر من ذلک فقالوا ارنا اللہ جہرۃ. اہل کتاب آپ سے یہ باتیں کرتے ہیں کہ آپ ان کے سامنے آسمان سے کتاب ابھی لے کے آئیں، ان کے سامنے وہ دیکھے اپنی نظروں سے کہ اللہ کا رسول کتاب لے کے آ رہا ہے. یہ تو یہ بات کرتے ہیں. اس سے پہلے اہل کتاب نے موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بھی بڑی بات کی تھی. اس سے بڑی بات، وہ بات کیا ہے کہ ارنا اللہ جہرۃ، ہمیں براہ راست اللہ کو دیکھنا ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے چشمے پھوٹتے دیکھنے ہیں، نہریں جاری دیکھنی ہیں، صحیفے آسمان سے نازل ہوتے دیکھنے ہیں، ہمارے سامنے اللہ کا رسول کتاب لے کے آئے، ہم نے دیکھنا ہے. اس سے پہلے تو وہ کہتے تھے کہ ہم نے براہ راست اللہ کو دیکھنا ہے، جب تک دیکھیں گے نہیں ایمان نہیں لائیں گے. تو ان آیات کی روشنی میں میں یہ عرض کر رہا ہوں، ان کی یہ جو مسلسل ضد تھی، عناد تھا، اعتراض تھا، اور مسلسل جھگڑا تھا، مناقشہ تھا رسول سے، وہ کیا رنگ لایا؟ قرآن کہتا ہے یہ وہ قوم ہے، اس قوم کو مخاطب کر کے کہتا ہے وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، تم ہی نے، اے قوم تم نے ہی ہمارے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کو کہا تھا کہ ہم تب تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک اللہ کو دیکھ نہیں لیں. تو پھر تم نے انجام دیکھا اپنا. فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، تمہارے سامنے، جس طرح تم کہہ رہے تھے نا ہمارے سامنے یہ ہو، ہمارے سامنے یہ، پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب تم نازل ہوا. وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، تمہاری نظریں دیکھ رہی تھیں. آج بھی خدا نخواستہ یہ قرآن پرانا تو نہیں ہو گیا، یہ احکام پرانے تو نہیں ہو گئے، یہ باتیں پرانی نہیں، آج بھی یہ زندہ کتاب کہہ رہی ہے ایمان لاؤ، شکوک میں نہ پڑو، بلا وجہ اعتراضات نہ اٹھاؤ، سوالات کی بھرمار نہ کرو، اور دین سے، شریعت سے بھاگنے کی، فرار ہونے کی کوشش نہ کرو. آج بھی اگر تم نے یہ مسلسل اللہ سے جنگ جاری رکھی تو آج بھی تم پہ عذاب نازل ہو سکتے ہیں، آج بھی تم اللہ کی گرفت میں آ سکتے ہو، آج بھی اللہ تعالیٰ کی سزا تمہیں مل سکتی ہے. یہ قرآن صرف سرزمین مکہ کے لیے نازل نہیں ہوا،
قرآن پوری کائنات کے لیے، عرب کے لیے، مشرق کے لیے، مغرب کے لیے، ہندوستان کے لیے، امریکہ، یورپ، سارے ممالک کے لیے، یوں سمجھ لیجئے کہ جن لوگوں نے ضد پکڑ رکھی ہے، ہم نے ان احکام پہ عمل نہیں کرنا جو احکام اللہ کے پیغمبر نے پیش فرمائے۔ آئے روز کوئی نہ کوئی مسئلہ، ایک حجاب کا مسئلہ کھڑا کر دیا، حجاب نہیں کرنا۔ وہ حجاب جو عورت کو عزت دیتا ہے، حفاظت دیتا ہے، اس کو اطمینان دیتا ہے، سکون دیتا ہے، اس کو محفوظ کرتا ہے، پوری دنیا سے خوف زدہ کیوں ہے؟ کیا خوف ہے ان کو؟ اصل میں ان کے روپ میں شیطان خود بھی ناچنا چاہتا ہے اور عورت کو بھی دنیا میں نچانا چاہتا ہے۔ یہ شیطان کے ناچ ہیں، اس کی خواہشات ہیں، وہ جس طرح کا ماحول چاہتا ہے۔ شیطان نے اپنی زبان دانشوروں، پڑھے لکھے لوگوں اور بڑے بڑے ماہرین کے منہ میں اپنی زبان ڈالی ہوئی ہے۔ الفاظ شیطان کے ہیں، مجسمے ان کے ہیں، وہ ان سے اپنی باتیں کرواتا ہے۔ اللہ کے رسول کے مقابلے میں، اللہ کے پیغمبر کے مقابلے میں، اللہ کے قرآن کے مقابلے میں جتنی باتیں آ رہی ہیں، یہ خود نہیں کر رہے ہیں، وہ ان سے کروائی جا رہی ہیں۔ اور قرآن کا بنیادی جو مقصد، قرآن کا جو انداز، طریقہ ہے، وہ تبشیر ہے، وہ انذار ہے، بشارتیں دینا اور ڈرانا، جنت کی بشارتیں دینا اور جہنم سے ڈرانا، یہ کام ہے۔